اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کیا تمام لوگوں کی قربانی واقعی قبول ہوتی ہے، اور قربانی کا حقیقی مفہوم کیا ہے، اور یہ قربانی ہمیں کیا سبق دیتی ہے، اور ایسی کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے قربانی قبول نہیں ہوتی؟ ان تمام باتوں کو جاننا ہم سب کے لیے بہت اہم ہے، اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ پیارے دوستو، قربانی ہمیں سب سے پہلے اخلاص کا سبق دیتی ہے، یعنی کہ ہم خالصتاً صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں، اور اگر ہماری قربانی میں ذرہ برابر بھی ریاکاری ہو یا اسے دنیا کو دکھانا مقصد ہو تو پھر وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قربانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی، آپ فرما دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ پیارے دوستو، قربانی ہمیں تقویٰ کا درس دیتی ہے۔ اگر ہم موٹے تازے جانور، مہنگے جانور خرید کر لائیں اور ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہ ہو، ہمارے اندر تقویٰ نہ ہو، تو پھر اس قربانی کا کوئی مطلب نہیں۔ قرآن کریم نے آج سے کئی سو سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا واقعہ یوں بیان کیا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، آپ بیان فرما دیں آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ، جب ان دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی اور ایک کی قربانی قبول ہوئی جبکہ دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو جس بیٹے کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو اس نے جواب میں کہا کہ بھائی، ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو تم اپنے تقویٰ اور اپنے ایمان کو ٹٹولو، کیونکہ اللہ تقویٰ والوں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ قربانی ہمیں تقویٰ کا سبق دیتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ حج میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کو تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، تمہاری قربانی کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ کے ہاں تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہ قربانی ہمیں تقویٰ اور اخلاص کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا سبق دیتی ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے آگے جھک جائیں اور ہمارے اندر تسلیم اور رضا کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے عید الاضحیٰ کا خطبہ دیا، اور اللہ کے پیارے نبی نے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ آج کے دن ہم پہلا کام یہ کریں گے کہ نماز پڑھیں گے، پھر ہم قربانی کریں گے، اور جو اس طریقے پر چلے گا یعنی کہ نماز پڑھ کے قربانی کرے گا تو اس نے ہماری سنت پر عمل کیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قربانی ہمیں اتباع سنت کا سبق دیتی ہے، یعنی کہ یہی قربانی اگر ہم عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کریں، سارا طریقہ صحیح ہو، دعا بھی ہم صحیح پڑھیں، جانور بھی ہٹا کٹا ہو، لیکن ہماری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اور جو شخص عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے سے پہلے قربانی کر لے، اس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم یوں ہے کہ گویا اس نے اپنے گھر والوں کو صرف اور صرف گوشت کھلایا ہے اور اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، یعنی کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، آپ سب کو اس بات کا بھی علم ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو سال بھر گوشت جیسی نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ قربانی کا یہ تہوار ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے ان کمزور لوگوں کو اور اللہ کے غریب بندوں کا خیال رکھیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ حج میں ارشاد فرمایا ہے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور غریب کو بھی کھلاؤ۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور جو مانگنے والا آئے اس کو بھی دو، اور جو عزت دار ہے، خوددار ہے، مگر مانگنے نہیں آتا لیکن ضرورت مند ہے، اس کو بھی دو۔ لہٰذا اس بار جب آپ عید الاضحیٰ منائیں اور قربانی کریں تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ بدلے کے طور پر گوشت نہ دیں، یعنی کہ جہاں سے گوشت آیا وہاں گوشت دیں۔ یہ طریقہ ختم کر دیں۔ جہاں قربانی نہ ہوئی ہو، جہاں لوگ گوشت کے حقدار ہوں، ان لوگوں تک قربانی کا گوشت پہنچانے کی کوشش کریں۔ قربانی کے لیے ہم اپنا پیسہ خرچ کر کے قیمتی جانور لاتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہترین سے بہترین جانور لائیں۔ قربانی ہمیں ایک یہ بھی سبق دیتی ہے کہ اللہ کی راہ میں اچھی چیز کو خرچ کرو، یعنی کہ اللہ کی راہ میں مال محبوب خرچ کرو، اور یہی بات ہے جو اللہ کریم نے قرآن کریم کے 4 پارے کے پہلی آیت میں بیان کی ہے کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ قربانی ہمیں ایک یہ بھی سبق دیتی ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو اپنے مال سے خریدے ہوئے جانور ہی نہیں، اپنا مال ہی نہیں، بلکہ اپنی جان کو، اپنی اولاد کو، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا جا سکتا ہے۔ سینکڑوں سال پہلے جس قربانی کی ہم یاد مناتے ہیں، اس قربانی میں ایک باپ کو حکم ملا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، اور جو باپ اور بیٹے کی گفتگو ہوئی، اس گفتگو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ قرآن مجید کے 30واں پارہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب وہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بچے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تو بتا تیری رائے کیا ہے؟ تو بیٹا جواب دیتا ہے، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب دونوں باپ بیٹا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل یا کروٹ کے بل لٹایا تو ہم نے پکارا کہ ابراہیم، تم نے اللہ کے خواب کو سچا کر دکھایا۔
بے شک یہ بہت بڑا امتحان تھا جو تم نے پورا کر دیا۔ پیارے دوستو، ہم اس قربانی کی یادگار اور سنت کو زندہ کرتے ہیں تو قربانی ہمیں یہ بھی سبق دیتی ہے کہ جب ضرورت پڑے تو ہم سب کچھ اللہ کی راہ میں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پیارے دوستو، جب ہم قربانی کا جانور لینے جاتے ہیں تو ہم عیب دار جانور نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں: جس کی ایک آنکھ خراب ہو اور اس کا کانا پن بالکل واضح ہو اور اتنا بیمار ہو کہ صاف لگ رہا ہے کہ بیمار ہے، لنگڑا ہو اور لنگڑا پن بالکل کلیئر ہو اور بالکل دبلا پتلا نہ ہو۔ تو اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عیب دار جانور کو ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان نہیں کر سکتے، اور جیسا کہ ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جانور بے عیب ہو، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے ہاں عیب دار جانور نہیں قبول ہوگا، لیکن ہم یہ غور نہیں کرتے کہ ہمیں بھی تو اپنے رب کے پاس جانا ہے، ہم بھی عیب دار ہیں، اور ہم اپنا عیب کب دور کریں گے؟ ہم جانور کی گردن پر تو چھری چلا دیتے ہیں، لیکن ہمارے نفس میں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہزاروں خواہشات پیدا ہوتی ہیں، ان خواہشات کے اوپر چھری کب چلائیں گے؟ قربانی ہمیں یہ بھی سبق دیتی ہے کہ صرف جانور کی گردن پر چھری مت چلاؤ، بلکہ اپنی خواہشات پر بھی ہمیں چھری چلانی چاہیے۔ تو پیارے دوستو، قربانی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم عیب دار جانور کو اللہ کی راہ میں قربان نہیں کر سکتے، اس لیے قربانی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم خود کو بھی عیب دار بنانے سے پرہیز کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے قربانی کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔